نالج اباؤٹ اسلام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، جب حضرت نوح علیہ السلام گمراہ مشرکین کی ہدایت سے مایوس ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے کشتی بنانی شروع کی۔ جب وہ مکمل ہوئی تو آپ علیہ السلام نے مومنین کو بلایا جو بہت کم تھے اور ان سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، جبکہ قرآن پاک میں سورہ ہود کی آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوتا ہے، یہ اللہ کے نام سے چلے گی اور رکے گی، بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا اور ہم نے کہا کہ اس میں ہر چیز کا جوڑا سوار کرو اور اپنے خاندان کو سوار کرو، سوائے اس کے جس کے متعلق ہمارا قول پہلے گزر چکا ہے۔ آپ نے اہل ایمان کے علاوہ تمام جانداروں کے جوڑے بھی کشتی پر سوار کیے۔ کافی دنوں تک طوفان نوح جاری رہا۔ جب طوفان نوح تھما اور کشتی رکی تو نوح علیہ السلام اور دوسرے صاحب ایمان کشتی سے نیچے اترے اور کاروباری زندگی میں مشغول ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے گڑھے بنانے شروع کیے۔ آپ مٹی سے گڑھے بناتے اور انہیں لوگوں کے ہاتھوں فروخت کرتے تھے اور اس سے جو قیمت وصول ہوتی اس سے اپنی زندگی کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک فرشتہ انسانی صورت میں ان کے پاس آیا اور ان سے بہت سے گڑھے خرید لیے، ان کی قیمت ادا کی۔ پھر اس نے ایک ایک گڑھا لے کر آپ کے سامنے توڑنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو اس کا یہ عمل ناگوار گزرا۔ کچھ دیر تو آپ بھی دیکھتے رہے، لیکن جب وہ باز نہ آیا تو آپ کا صبر کا بندھن ٹوٹ چکا اور آپ نے اس سے فرمایا کہ اے شخص، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم میرے ہاتھ کے بنائے ہوئے گڑھے کیوں توڑ رہا ہے؟ اس آدمی نے کہا، آپ کا اس سے کیا واسطہ؟ یہ گڑھے میں نے آپ سے خرید لیے ہیں اور اس کی قیمت بھی ادا کر دی ہے۔ اب یہ میری ملکیت ہے، میں انہیں توڑوں یا انہیں جوڑوں، آپ کو کیا اعتراض؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، یہ درست ہے، تم نے یہ گڑھے خریدے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میں نے ان کے بنانے میں بڑی مشقت کی ہے۔ اگرچہ انہیں بیچ چکا ہوں، پھر بھی میں اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز کو یوں ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ آدمی چونکہ در حقیقت فرشتہ تھا، اس نے کہا کہ آپ نے یہ گڑھے خلق نہیں کیے، صرف بنائے ہیں، اس کے باوجود انہیں ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، تو آپ نے خدا کی اس کی مخلوق کیسے تلف کرنے کی دعا کی؟ بلکہ دعا ہی کیوں کی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ رونے لگے، آپ کے شب و روز رونے میں گزرنے لگے۔ آپ اتنے روئے کہ لوگوں نے آپ کا نام ہی نوح رکھ دیا، جس کے معنی ہے گریہ وزاری کرنے والا یا رونے والا۔ بیان کیا جاتا ہے ایک مرتبہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، آپ جب اب مناجات کے لیے آنا چاہیں تو اپنے ساتھ کسی ایسے کو لے کر آنا جس کے متعلق تمہارا عقیدہ ہو کہ تم اس سے برتر اور افضل ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت غور کیا، ادھر ادھر دیکھا، لوگوں کے چہروں کو دیکھا، لیکن انہیں یہ جرأت نہ ہوئی کہ اپنے آپ کو کسی سے برتر اور افضل قرار دیتے اور دوسروں کو اپنے سے کمتر اور کمزور تصور کرتے۔ انسانوں سے مایوس ہو کر آپ علیہ السلام نے حیوانات پر نظر کی، لیکن انہیں حیوانات میں بھی اپنا مطلوبہ حیوان دکھائی نہ دیا۔ وہ مایوس ہونے کو تھے کہ آپ علیہ السلام کی نظر ایک خارش زدہ کتے پر پڑی۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں تو شاید بات بن جائے۔ یہ سوچ کر آپ علیہ السلام نے اس کتے کے گلے میں رسی ڈالی اور اسے لے کر خدا سے مناجات کے لیے چل پڑے۔ تھوڑی دیر جانے کے بعد انہوں نے اپنے فعل پر ندامت محسوس کی اور کتے کے گلے سے رسی نکال دی اور اسے بھگا دیا۔ جب آپ مناجات پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، کیا تم اپنے سے کمتر چیز اپنے ساتھ لائے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا، جس کا تو نے مطالبہ کیا وہ چیز مجھے ملی ہی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اے موسیٰ، اگر آج تو اس کتے کو اپنے سے کمتر سمجھ کر یہاں لے آتا تو میں آج تیرا نام دیوان انبیاء سے خارج کر دیتا۔
محترم ناظرین، ہم سب کو بھی اللہ پاک کے ان پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسی ہیں کہ جن کے پاس تھوڑی سی دولت کیا آ جائے وہ تو غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک مشہور قول آتا ہے کہ آپ ہمیشہ خوف خدا کی وجہ سے غمگین رہتے اور ولادت سے لے کر زندگی کے آخری لمحوں تک آپ غمگین ہی رہے۔ آپ کے گریہ وزاری کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوا اور کسی نے آپ کو کبھی ہنستے اور مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بے شک انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اپنے مسائل اور مصیبت کے وقت صرف اللہ پاک کو ہی پکارنا چاہیے۔